جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ کل مجھے ایک دوست نے ایک پیج بھیجا، پیج ہے قرآن مجید کے ترجمے کا، کنز الایمان کا۔ کہتا ہے جی میرے ماموں کو کسی نے بھیجا ہے کہ اس کے پہلے صفحے میں ہی 11ویں شریف ثابت ہے قرآن میں، 11ویں شریف قرآن میں لکھا ہے۔ خیر، ہم جتنے حفاظ بیٹھے تھے، علماء بیٹھے تھے، یہ بات سن کے حیران ہوئے کہ قرآن میں 11ویں شریف۔ جیسے ہمارے ایک بھائی کو دنیا میں ہر 40 والی چیز 40واں ہی نظر آیا ہے، ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا دکھتا ہے۔ کاش تو نے کبھی پیمبر کی سنت کو بھی ویلیو دی ہوتی، صرف 40، پھر یوں تو 50 بھی بڑی ویلیو رکھتی ہے، لوگ اس پہ بھی بلہ شلہ چک کے کر دینے، لوگ سینچری پہ بھی، پھر کس گنتی پہ جائے گا؟ سنت سے بھی تھوڑا سا پتہ کر لے کہ کون سی چیز کس حوالے سے ہے۔ میں دلیلیں کہاں کی دے رہا ہوں؟ 11ویں شریف جب میں نے پڑھا تو وہ مما رزقناہم ينفقون کہا اس پہ 11ویں میں دلیل ہے، اس میں کچھ خرچ جو ہوتے ہیں، صدقے ہوتے ہیں، وہ فرض ہوتے ہیں، کچھ سنت، کچھ مستحب، جیسا کہ 11ویں شریف۔ کمال! یہ علم، یہ فہم نہ جبریل امین کو پتا چلا، نہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، نہ خلفائے راشدین کو پتا چلا، نہ عشرہ مبشرہ کو چلا۔ بھئی آپ مستقبل کی خبریں تو دیتے تھے نا، پیشین گوئیاں۔ یہ تو روایت بیان کرتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا تھا کہ حج پہ جب جانا، کرن کے ذات کرن کا ایک اویس کرنی کوئی آیا ہوگا، اس سے ذرا دعا کروا لینا۔ یہ تو پیش کرتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا میری امت میں غوث امت آئیں گے، غوث پاک ہوں گے، نام سید عبد القادر جیلانی ہوگا، مسلکن پکے ٹھکے وہابی ہوں گے، فاتحہ کے قائل، ہاتھ سینے پہ باندھنے کے قائل، آمین بالجہر کے قائل، نماز سنت کے مطابق پوری۔ یاروں کو پیر بھی کوئی اپنا نہ ملا 11ویں کے لیے، وہ بھی اٹھا کے وہابیوں کا۔ چلو نہ مانو وہابی، ہمبلی کہہ لو۔ اگر ان کی 11ویں اتنی اہم ہے تو ان کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 10ویں یہ بھی بڑی اہم ہے، وہ بھی پڑھیے گا۔ تو ڈائریکٹ جڑا 11ویں چ آ کے داخلہ لوے فرسٹ ایئر چ، اسی تو نہیں دئی تھا۔ باقی کچھ کرے یا نہ کرے، امام صاحب نے جو پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، 9ویں، 10ویں، میں نے ایک دن پوچھا یار امام صاحب کی میں پہلے والیاں بھی 10 چیزاں کرنا، لیکن امام صاحب نے فرسٹ ایئر کروائی ہی نہیں کتے، 11ویں انہاں دی کتاب چوں وکھاؤنا تیرا کام ہے، تے اس 11ویں چ داخلہ لینا میرا کام ہے، میں نئے سرے سے پھر کر لوں گا۔ بس ادھر کی ادھر کی کر کے مار کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکال لیتے ہیں، خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں قرآن کو۔ یہ ہے فقیہ امت، یہ ہے فہم جو پہلے قرون اولیٰ میں پیمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بشمول ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ انہاں دیاں تو زندگیاں گئیاں نا۔ جتنے جانور مکے میں فوت ہوئے وہ 11ویں نہ دینے کی وجہ سے ہوئے تھے، اور جنہیں بکریاں دے تھان چڈے سکے سی نا جی مدینے چ، یا قحط سالی جتنی پڑی وہ 11ویں کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ کل ایک بیچاری روتی تڑپتی جی میری شادی والدین نے کر دی ہے، 2-3 بچے پہلے فوت ہو گئے ہیں، ہوں اللہ نے کوئی امید لائی ہے تو مینوں سارا ہی ٹبر کہندا تو 11ویں نہیں نہ دیندی اس لیے مرے نا، دے تے اے سکا رخ ہرا ہو جائے گا۔
مجھے اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ جب فوت ہوئی تھی، چچا ابو طالب فوت ہوئے تھے، حضور نو اس مسئلے دا نہیں سی پتہ چلیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اس تو مراد 11ویں ہے۔ اور جب آپ کے اہلیہ سیدہ خدیجہ فوت ہوئیں اس وقت بھی یہ آیت نہیں اتری تھی، آپ نو پتہ ہی نہیں چلیا۔ اور جب آپ کے بیٹے قاسم اور عبداللہ فوت ہوئے ادو بھی اس مسئلے دا حال حکم پہلیاں امتاں چ نہیں سی آیا۔ اور جب آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے پھر بھی آپ نو حالے پتہ نہیں سی، سورت تے اتری سی لیکن پتہ نہیں لگا، آپ نو سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو کسی نے آکھیا بھی نہیں حضور 11ویں دو یہ تو بچ جاوے، آخری ہے۔ اور جب آپ کی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اللہ ان سب سے راضی ہو، کوئی اللہ تیرے نال میرے نال بھی راضی ہوئے، کتے تے ٹک لا، کہیں تو رک، کچھ تو سنت کا لحاظ رکھ، کچھ تو محبوب کی سیرت کو سمجھ۔ نولی ہی ما تولا، اتنا منہ پھیر گیا ہے، اتنا مجبور کر دیا ہے تجھے مسجد نے، مولوی نے اور تیری ادیب و خطیب نے، سب بدلے جا رہا ہے۔ قرآن بدل دو، حدیث بدل دو، روایت بدل دو، سند بدل دو، متن بدل دو، معانی بدل دو، مفاہیم بدل دو، مطالب بدل دو، خود نہیں بدلنا۔ اللہ کے لیے سوچ، سوال کر خود سے، سنت سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی ہے تجھے؟ کیوں نفرت ہے؟ کوئی مثالیں ہی لے لے، کہیں پڑھ لے، کہیں دیکھ لے، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کچھ مثالیں دیکھ آتے ہیں۔ پہلی مثال وضو کی میں دے چکا، تو ساری زندگی ڈھونڈتا رہے، ساری زندگی، تو حضرت علی کا فیصلہ برحق ہے، کتنے سمجھدار تھے، مسا کرتے ہوئے کہا کہ دین میری رائے کا نام ہوتا تو آج علی ایسے مسا کرتے نچلے حصے پہ، کیونکہ جو بھی چیز لگ دی ہو تو تھلمے پاسے لگ دی ہے، تو مسا یہاں بنتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن دین میری رائے کا نام نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور سنت اور عمل، ادا کا، طریقے کا، اسوہ اور قدوہ کا نام ہے، حسن اسی میں ہے، لہٰذا آپ نے مسا اوپر ہی کیا، اوپر والی سائڈ پہ۔